اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، قرآن اللہ پاک کی کتاب مسلمانوں کے لیے راہ ہدایت، انسانوں کے لیے راہ ہدایت، پوری کائنات کے لیے راہ ہدایت۔ قرآن و سنت کے مطابق اگر زندگی گزاری جائے تو ہمارے تمام مسائل کا حل نکل آتا ہے۔ اسلام ایک آسمانی مذہب ہے جس کو زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے اللہ پاک نے روئے زمین پر بسنے والی سبھی مخلوق کے ساتھ عادلانہ و منصفانہ برتاؤ پیش کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ چنانچہ اسلام کی بنیادی کتاب قرآن کریم میں اور اللہ کے سچے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام میں جگہ جگہ اس کی تلقین ملتی ہے۔ سورہ النساء آیت 58 اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، اور جب لوگوں کا خواہ وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، not for مسلم only، تصفیہ یعنی فیصلہ کیا کرو تو عدل سے تصفیہ کیا کرو۔ اب اس آیت میں اللہ پاک نے لوگوں میں تصفیہ کیا کرو فرمایا ہے، یہ نہیں کہا مسلمانوں میں تصفیہ کیا کرو۔ اس میں اشارہ ہے کہ مقدمات کے فیصلوں میں سب انسان مساوی ہیں، مسلم ہوں یا غیر مسلم، دوست ہوں یا دشمن۔ فیصلہ کرنے والوں پر فرض ہے کہ ان سب تعلقات سے الگ ہو کر جو بھی حق و انصاف کا تقاضا ہو وہ فیصلہ کریں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو فیصلے حق و انصاف کی بنیاد پر نہیں کیے جاتے بلکہ اپنے اور پرائے کی بنیاد پر ہوں گے، وہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہوں گے اور ظلم ہوں گے۔ ایک اور جگہ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، ایمان والو، یہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 8 ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے لیے پوری پابندی کرنے والے انصاف کے ساتھ شہادت ادا کرنے والے رہو، اور کسی خاص قوم کی عداوت تمہارے لیے اس کا باعث نہ ہو جائے کہ تم عدل نہ کرو۔ عدل کیا کرو ہر ایک کے ساتھ کہ وہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے۔ اب اس آیت میں واضح طور پر یہ بات، یہ ہدایت کے ساتھ کر دی گئی کہ انصاف قائم کرنا اور اس پر قائم رہنا حکومت اور عدالت ہی کا فریضہ نہیں، بلکہ ہر انسان جو ہے یہ اس کا مخاطب ہے، مکلف ہے کہ وہ خود بھی انصاف پر قائم رہے اور دوسروں کو بھی انصاف پر قائم رکھنے کی کوشش کرے۔ سورہ النحل آیت نمبر 90 میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اعتدال اور احسان اور اہل قرابت یعنی رشتہ داروں کو دینے کا حکم فرماتے ہیں، اور کھلی برائی اور مطلق برائی اور ظلم خواہ کسی مذہب کے ماننے والے بلکہ کسی بھی مخلوق پر ہو کرنے سے منع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تم کو اس لیے نصیحت فرماتے ہیں کہ تم نصیحت قبول کرو۔ یہ آیت جو ہے قرآن پاک کی جامع ترین آیت ہے جس میں پوری اسلامی تعلیمات کو چند الفاظ میں سمیٹ دیا گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عدل، احسان اور رشتہ داروں کو بخش کا حکم دیا ہے، بخشش کا حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ، اور فحش اور بے حیائی اور برے کام اور ظلم و تعدی سے منع فرمایا ہے۔ عدل کی حقیقت یہ ہے کہ تمام مخلوقات کے ساتھ خیر خواہی و ہمدردی کا معاملہ کرے اور کسی چھوٹے بڑے معاملے میں کسی سے خیانت نہ کرے۔ سب لوگوں کے لیے اپنے نفس سے انسان کا مطالبہ کرے، کسی انسان کو اس کے کسی قول و فعل سے ظاہراً یا باطن کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ سورہ الحدید آیت نمبر 25 میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلے کھلے احکام دے کر بھیجا، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور انصاف کرنے کے حکم کو نازل فرمایا تاکہ لوگ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں خواہ وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم اعتدال پر قائم رہیں۔ اب
اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت اور آسمانی کتابوں کے اتارنے کا سارا نظام میں عدل و انصاف ہی کے جو ہے فاؤنڈیشن پر کھڑا ہے۔ رسولوں کا بھیجنا اور کتابوں کا نازل کرنا اسی مقصد کے لیے کہ کیا گیا، اور پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی سچے نبی اور اس کے لائے ہوئے دین کی کوئی تعلیم عدل و انصاف کے خلاف ظلم پر مبنی ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا، انصاف پر مبنی ہے۔ اور اگر آپ فیصلہ کریں، یہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 42 ہے، اگر آپ فیصلہ کریں تو ان میں عدل کے موافق فیصلہ کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اب اس آیت سے معلوم ہوا کہ عدل و انصاف کرنا اور بنا کسی بھید بھاؤ کے کرنا، چونکہ چناچا کر کے نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ایسے بندے اللہ کو پسند ہیں، وہ اللہ ان کو محبوب رکھتا ہے جس کا برتاؤ اس کے بندوں کے ساتھ انسانیت کی بنیاد پر عدل و انصاف کے مطابق ہوتا ہے۔ جو آدمی عدل و انصاف نہیں کرے گا وہ اللہ کا محبوب نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عدل و انصاف کرنے والے بندے اللہ تعالیٰ کے یہاں نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ جو ممبر بنے ہوں گے، ممبر نور کے وہاں ہوں گے۔ اللہ کے داہنی جانب یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے فیصلوں میں اور اپنے اہل و عیال اور متعلقین کے ساتھ معاملات میں اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں عدل و انصاف سے کام لیتے ہوں گے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اس لیے یہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیاض بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنتی تین لوگ ہیں، ایک وہ بادشاہ جو عدل و انصاف اور صدقہ و خیرات کرنے والا ہے، دوسرا ایسا شخص جو ہر رشتہ دار اور اللہ کی اطاعت کرنے والے پر رحم کرنے والا، نرم دل ہو، تیسرا صاحب اولاد جو پاک دامن اور پاک دامنی کی کوشش کرنے والا ہو۔ تو دوستو، عدل و انصاف کے حوالے سے میرے رب کا قرآن، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہمیں جو بتاتی ہیں کہ ہم نے مسلم ہو غیر مسلم ہو، اپنا ہو پرایا ہو، قریبی ہو یا دور کا رشتہ دار ہو، ہمسایہ ہو، کوئی بھی ہو، سب کے ساتھ عدل کے ساتھ کام کرنا ہے۔ لمحہ فکریہ ان کے لیے جو اپنے ہی بہن بھائیوں کا حق مارتے ہیں، اپنے ہی بہن بھائیوں کی جائیداد پر قابض ہو جاتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں۔ اور پاکستان میں برِ صغیر پاک و ہند جو ہے، یہ جو کلچر ہے کہ بہنوں بیٹیوں کو ان کے وراثتی حق سے محروم کرنے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں۔ کون سے ہتھ کنڈے جناب؟ ہبا کر دیا، تملیغ کر دی، سیل کر دیا، بیع کر دیا، دستبرداری نامہ لکھوا لیا، تو کیا یہ عدل و انصاف ہے؟ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بات تو عمل کی ہے کہ عمل کیا کر رہے ہیں ہم۔ اللہ کے پیغام، اللہ کے قرآن پر عمل کر کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کر کے معاشرے میں عدل و انصاف کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے انصاف قائم کرنا اور اس پر قائم رہنا حکومت اور عدالت ہی کا فریضہ نہیں بلکہ ہر انسان بائنڈنگ ہے یہ اس کے اوپر۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔